ہم یہ جاننا چاہیں گے، ہمارے ساتھ مفتی نورانی صاحب موجود ہیں. حضرت یہ جو اسراف کے نقصانات ہیں وہ ہیں کیا کیا؟ بنیادی طور پر اس پر کچھ کلام فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. جس طرح حضرات علماء کرام گفتگو فرما رہے تھے، فضول خرچی، اسراف اور تبذیر، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں. ایک نقصان تو یہ ہے کہ ایسا کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. جس طرح حضرت آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. جی بالکل بالکل. اور دوسرا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو تبذیر کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں. شیطان کے بھائی. اور یاد رکھیں، اللہ پاک نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں مال و دولت کی صورت میں یا دوسری نعمتیں، ہر نعمت کا حساب ہوگا. حدیث پاک میں آتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پاک بندے کو اپنی بارگاہ سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک چند چیزوں کا اس سے حساب نہ لے لے. یہ حساب ضرور ہونا ہے. فی عمر ہی، اس کی زندگی کے بارے میں، وفی مال ہی، اس کے مال کے بارے میں، اس کی جوانی کے بارے میں اور اس کے علم کے بارے میں. تو لہٰذا اسراف کریں گے، فضول خرچی کریں گے تو اس کا حساب بڑا سخت ہے. اللہ کی بارگاہ میں کون حساب دے سکتا ہے؟ وہاں کس کی ضرورت ہے جو حساب دے سکے؟ لہٰذا اسراف کا ایک نقصان تو یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی انسان مول لے لیتا ہے اور شیطان کے قبیلے میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حساب و کتاب بڑا سخت ہے. اور یاد رکھیں، اسراف کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان حقوق العباد کا بھی مجرم ہو جاتا ہے. کیونکہ اللہ پاک جو انسان کو مال دیتا ہے، اس مال پہ انسان کا اپنا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، دوسرے بھی حقوق ہیں. جب انسان بے جات جگہ پہ اپنا مال لگا دے گا، فضول خرچی کے صورت میں اپنا مال ضائع کر دے گا، تو لوگوں کے حقوق ضائع کرے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی دولت کی تباہی اور اپنے سکون کی تباہی بھی اس میں جو ہے یقیناً موجود ہوتی ہے کہ مال آ گیا، خرچ کر لیا، اور پھر جب ضرورت پڑے گی تو پھر پریشان بیٹھا ہوگا. تو اس لیے اسلام نے جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے، وہاں خرچ کرنے میں بھی اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْعُدْ يَدَكَ، اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن پر باندھا ہوا نہ رکھیں، اور وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اس طرح کھول بھی نہ دیں کہ پھر جو ہے بیٹھ کے پچھتا رہے ہوں. تو ہر چیز میں جہاں میانہ روی ہے، وہاں اسراف یعنی مال خرچ کرنے میں بھی اللہ پاک نے میانہ روی کا حکم دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عام طور پہ ہمارے ہاں ایک جملہ جو ہے نا بڑا بولا جاتا ہے کہ میں اگر یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہیں کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے. اس چکر میں آ کے چاہے وہ ہماری شادی کی تقریبات ہوں یا دوسری تقریبات ہوں، ہم اسراف سے کام لیتے ہیں، فضول خرچی سے کام لیتے ہیں اور تبذیر سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعض اوقات اپنی یہ ناجائز ضروریات پوری کرنے کے لیے حرام جو وسائل ہوتے ہیں ان سے بھی جو ہے ان کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ میں نے حاصل کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان غلط رسموں کی وجہ سے، ان اسراف اور تبذیر کی وجہ سے ہمارے جو بنیادی حقوق ہوتے ہیں وہ بھی سلب ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے امن اور سکون اور سلامتی یہ ہے کہ انسان شریعت پہ عمل کرے. شریعت نے جو حدود مقرر کی ہیں انہی حدود میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پورا کرے. اللہ پاک نے جو حدیں مقرر کی ہیں، دیکھیں نا، انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے جانوروں کو پیدا کیا، اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے، وہ جیسے چاہے کھائے، جیسے چاہے سوئے، جو کرے. انسان کو اللہ پاک نے اپنا نائب اور خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، اپنے احکام کا مکلف بنا کے بھیجا ہے. تو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اللہ نے اس کے لیے حدیں مقرر کی ہیں. ہر چیز کی ایک حد ہے، اور کامل انسان، کامل مومن وہی ہے جو ان حدود میں رہے، جو ان حدود میں رہے. جو حدود کراس کرے گا وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں بھی مجرم ہے. واہ واہ.